بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی جماعتیں اور دنیا کے گروہ قیامت والے دن وہ کس صورتحال سے دوچار ہوں گے، اس کا کچھ ذکر سورۃ الصافات کی ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پچھلی ملاقات میں یہ بات آئی تھی کہ جب ایسے لوگوں کو جو اپنے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے یا مذہبی سرکردہ لوگوں کے پیچھے لگ کر دین کی اصل کو مفقود کر دیتے ہیں اور چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف چلایا جائے گا اور رستے میں کھڑا کر کے ان سے کچھ سوال ہوں گے۔ جب سوالات کیے جائیں گے یہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے اور ایک دوسرے کی طرف مدد کے لیے دیکھیں گے لیکن مدد بھی نہ کر پائیں گے، اور بالآخر پھٹ پڑیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم ہی ہو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہی ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ہم پر اپنی قوت کا، مال و دولت کا لالچ دے کر ہمیں دین سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ یہ دو معنی ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھے، جیسا کہ آیت نمبر 28 میں لفظ آپ کے سامنے ہے، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ۔ یمین میرا بھائی قسم کو بھی کہا جاتا ہے، یمین کا ایک معنی قسم بھی آتا ہے۔ یہ یمین کے تین معنی ہیں جو یہاں پر ہم مراد لے سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہم نے یہ لیا تھا کہ اس سے مراد قوت ہے، کہ یہ لوگ آ کر ہمیں کہیں کہ ہمارے پاس دیکھو کتنے لوگ ہیں، ہماری پارٹی کتنی بڑی ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، اور ساری دنیا ایک طرف ہے، تم اکیلے ایک طرف لگے ہوئے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، اپنی قوت کا، اپنی جماعت کا زیادہ ہونا یہ لوگوں کو دکھا کر انہوں نے اپنی طرف دوسروں کو مائل کیا۔ دوسرا یہ کہ اپنا دباؤ بڑھایا اور مال و دولت کا لالچ دے کر ان کو اپنی طرف کیا۔ اور تیسرا جو کام ہے جس پر آ کر آج ہمارا معاشرہ اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ جس کا تیسرا حربہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ تجھے اللہ کی قسم ہے یہ کام کر، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہی کیوں نہ ہو، تجھے اللہ کی قسم ہے تو نے ایسے کرنا ہے، تجھے کلمے کی قسم ہے، تجھے فلاں چیز کی قسم ہے، تجھے تیرے سر کی قسم ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو بندہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ ہاں آپ قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی قسم اٹھانا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، اور جی کعبہ کی قسم، رسول کی قسم، کلمے کی قسم، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ انکم کنتم تأتوننا علی الیمین، تم ہمیں قسمیں ڈال کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تو پیچھے سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن جب مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر لوگوں کی قسمیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور ان کو الزام دے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم دوستی کے متعلق یہاں سے نقطہ نکال سکتے ہیں کہ انسان کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک دوست، نیک آدمی، اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی طرح ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خوشبو تحفے کے طور پہ دے دے، اور اگر وہ تحفہ نہیں بھی دیتا تو جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھے رہو گے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی، آپ کو اتنا فائدہ تو حاصل ہوتا ہی رہے گا۔ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ، اور جو آدمی گنہگار ہے، جو برا دوست ہے، اس کی مثال اس بھٹی میں پھونک مارنے والی کی طرح ہے جو آگ جلانے کے لیے بھٹی میں پھونک مارتا ہے۔ آپ اس کے قریب بیٹھو گے تو قریب ہے کہ کوئی چنگاری اس بھٹی میں سے اڑ کر آئے اور آپ کے لباس اور جسم کو جلا دے،
اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہاں سے اٹھنے والا بدبودار گندا دھواں آپ کی سانس میں پرابلم کر سکتا ہے. یہ برے ساتھی کی مثال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہم اپنی دوستیوں کو اگر دیکھیں تو ہماری دوستیاں غرض پر، مفاد پر، مطلب پرستی کے اوپر ہیں. ہماری دوستیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں. ہمیں لوگ بلا وجہ کی قسمیں ڈال کر پھنسا دیتے ہیں. بلا وجہ کے ہمارے اوپر رسوم و رواج مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب مجبور ہیں، ہم اس رسم سے، اس زنجیر کو ہم توڑ نہیں سکتے، ہم اس قسم کو توڑ نہیں سکتے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، ہم مجبور ہو کر اس کو پورا کرتے ہیں. میرا بھائی یاد رکھیے، جس نے آپ کو قسم ڈالی اس نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے. کسی کی قسم کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. اکثر لوگ ہوتے ہیں جی ہمارے والدین نے ہمیں کہا داڑھی کٹوا دو. داڑھی رکھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. والدین کا حکم ماننے کا ہے حکم کہ ان کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ مشرک ہیں تب بھی ان کا کہا مانو. لیکن جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو کوئی حکم دیں گے تو پھر اللہ کا حکم مقدم ہے. یہ اپنی بات نہیں کر رہا. سورۃ النساء 5واں پارہ سیکنڈ لاسٹ رکوع اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایمان والو، انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارا اپنا نفس تمہیں کسی اور طرف لے کر جاتا ہو لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے نفس کو دبا لو اور اللہ کا حکم مانو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے رستے میں والدین آتے ہیں، تمہارے رستے میں رشتہ دار آتے ہیں. یہ مت دیکھو کہ رشتہ دار امیر ہے یا غریب ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی کرنے لگے. اور یہ بھی دیکھ لو کہ حکم کس کا آ گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد کسی جرنیل کا دبدبہ، کسی ماں کی شفقت، کسی باپ کی محبت، کسی بیوی کی الفت، کسی اولاد کے ساتھ وفا، یہ ساری ہیچ ہو جاتی ہیں. آنکھیں بند کر کے بندے کو سوچنا ضرور چاہیے کہ مجھے اپنی بیوی عزیز ہے یا سنت رسول عزیز ہے. آنکھیں بند کر کے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ مجھے لوگوں کی رسوم و رواج زیادہ محبت والی لگتی ہیں یا اللہ کے رسول کی سنتیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں. میں جو بڑی امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن مجھے حوض کوثر کا جام پینے کو نصیب ہوگا، جس کو پی کر 50,000 سال لمبا دن اس میں پیاس نہیں لگے گی، آیا میں وہ لے سکتا ہوں یا میں اللہ کے رسول کے اس جام کو چھوڑ کر دنیا کے چند قطروں کے پیچھے ڈھیر ہو گیا ہوں؟ انسان ساری زندگی دوستیاں نبھاتا رہے، رشتہ داریاں نبھاتا رہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اسے احساس تک نہ ہو، تو پھر کل قیامت والے دن وہ کہے گا اے اللہ مجھے نہیں، میرے خاندان والوں کو پکڑ جہنم میں جھونک دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ زمین میں جو تجھے تیری پکڑ میں آتا ہے، جو تیرے سامنے ہے، اے اللہ سب کو جہنم کے اندر پھینک دے. ثُمَّ يُنْجِي، پھر مجھے بچا لے، بس مجھے دور کر دے. یہ قیامت والے دن کے پاس جا کر جو بندوں کی حالتیں ہونی ہیں، میرا بھائی قرآن اس کے بارے میں پہلی خبریں دے رہا ہے کہ ایسا ہو جانا ہے. اس لیے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لو، پہلے ہی بچ جاؤ. دیکھ لو کہ کس کے پیچھے لگ رہے ہو، دیکھ لو کہ کس کی طرف جا رہے ہو. لوگ کہتے نہیں ہم اپنے امام صاحب کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی بڑے کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. میرا بھائی دنیا کی ساری زبانیں رد کی جا سکتی ہیں، ساری زبانیں، سارے بول جھوٹے ہو سکتے ہیں سوائے ایک محمد الرسول اللہ کی بات کے کہ آپ کا بول، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حرف وہ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں. انسان لاکھ سچا ہو، وہ وقت کا جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، عابد ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو رد کیا جائے گا جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے. امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی، بلکہ چاروں اماموں سے ثابت ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک،
چاروں کا مشترکہ قول ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر ہماری بات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر لو۔ لیکن امت کو نہ جانے کیا مزہ آتا ہے اس کام میں کہ جی صرف ہم نے اپنے امام کی بات ماننی ہے، بقایا حدیثیں جو مرضی کہتی رہیں۔ سچی بات ہے، ترمذی کی کتاب ہے، اس میں وراثت کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، کتاب الفرائض کا نام ہوتا ہے، اس میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے۔ اس میں عربی شرح ایک لکھی ایک آدمی نے، میں نام نہیں لوں گا، عربی شرح لکھی، اس میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان، وراثت کے اصولوں میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث، وہ نیچے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے حدیث موجود ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا موقف یہ ہے، لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے امام صاحب کی بات کو مانیں گے۔ حالات یہاں تک، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ، انسان لوگوں کی قسموں سے ہار جائے۔ قسم کیا ہے؟ جا تجھے اللہ کی قسم ہے، یہ تو نماز نہ پڑھا کر، تجھے اللہ کی قسم ہے، آپ مانیں گے اس کی بات؟ تجھے اللہ کی قسم ہے، جھوٹ بولا کر، ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں مانیں گے، اور ہم کہیں گے اللہ کا نام لے تو اللہ کی قسم ڈال کر اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے۔ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، لہٰذا میرا بھائی اپنی دوستیاں نبھاتے نبھاتے کہیں اپنے رب سے بے وفائی نہ کر بیٹھے۔